ایک عورت نے پالک لے کے آئی بازار سے اور اس نے پالک کو فریج کے اندر رکھا اور اس کے بعد صبح جب اس نے فریج کھولی تو اتنا لمبا سانپ جو تھا وہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ جس کونے سے برگر کھاتے ہیں شاورما، ایک دن وہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج جینا شروع کریں، جو گزر گیا وہ ماضی تھا، آنے والا کسی کو نہیں پتا کیسا ہوگا۔ اللہ کا ذکر کریں، سوچ کو پازیٹیو کریں، آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک ہی گھر کے 6 جنازے، استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ یہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کیس کے اوپر جب میں بات کرنے جا رہی ہوں تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ 6 جنازے بھی اٹھ گئے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے۔ پتوکی کے قریب ایک چونیا کا علاقہ ہے، چونیا کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے اور ماں بیٹی تو گھر میں دم توڑ گئیں، 2 بچے جو تھے وہ رستے میں دم توڑ گئے اور 2 بچے جو تھے وہ ہاسپٹل پہنچ کر کچھ دیر کے بعد دم توڑ گئے۔ 6 جنازے ایک ہی گھر سے جب اٹھے، اس علاقے میں اس قدر چیخو پکار تھی، اس قدر کوہرام تھا، اس قدر اس علاقے کی فضا سوگوار تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ یہ کیس جب رپورٹ ہوا ہے تو اس کیس کے اندر لکھا گیا ان نون پوائزننگ، کہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے میں کسی نے کچھ ملایا ہے یا کوئی چھپکلی گر گئی ہے یا کیا ہوا ہے۔ دھیان سے، زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے، ایک ہی بار ملنی ہے، اور ماں بیٹی 4 بچوں نے، 6 لوگوں نے یہ کھانا کھایا، کیا کھایا انہوں نے کچھ پتہ نہیں۔ اس کے بعد ان کی حالت غیر ہوگی، ماں اور بیٹی تو اسی وقت گھر کے اندر دم توڑ دی۔ 2 بچے، 4 بچوں کو گاڑی میں ڈالا اور فوری لاہور کا رخ کیا کہ ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، بر وقت اگر ان کو طبی امداد دے دی جائے تو یہ بچ جائیں گے۔ رستے میں تھے تو 2 بچے جو ہیں ان کی حالت غیر ہوگی اور وہ بھی رستے میں ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اور اس کے بعد 2 بچے ہاسپٹل میں پہنچے، ایک کی عمر 6 سال تھی اور ایک کی عمر 9 سال۔ جو 9 سال والا بچہ تھا اس کا سٹمک بھی واش کیا گیا تاکہ اس کو بچایا جا سکے، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکا۔ اور جو چھوٹا بچہ تھا وہ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ابھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں پہنچا تھا، وہ بھی دم توڑ گیا۔ کیا ان کے کھانے میں کسی نے دشمنی کے ساتھ کچھ ملایا ہے یا کچھ کھانا باہر سے آیا وہ زہریلا تھا یا چھپکلی گری ہے تو کھانا زہریلا ہو گیا؟ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن گھر کا گھر خالی ہو گیا۔ وہی گھر جہاں پہ چہل پہل، جہاں پہ باتیں، جہاں پہ سارا گھر کے اندر رونق تھی، وہ گھر جو ہے اب ویران پڑا ہوا ہے، اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں۔ ماں سمیت 5 بچوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، ماں بھی اس میں ماری گئی ہے، لیکن باپ کا کچھ پتہ نہیں، اس کیس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن صرف ان نون پوائزننگ لکھی ہوئی ہے۔ ان نون پوائزننگ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کھانا کہاں سے آیا تھا، کھانا پکا کیا تھا، گھر میں پکا تھا یا کوئی ان کا دشمن تھا، کس نے یہ دشمنداری کی ان کے ساتھ، کس نے ان کی جان لی، اور 6 قیمتی جانیں ایک لمحے میں لقمہ اجل بن گئی۔ 6 لوگ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر، یعنی کہ کچھ ہی لمحے لگے ہیں، کچھ رستے میں، کچھ گھر میں اور کچھ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اگر تو کسی نے کچھ ملایا ہے تو یہ بہت بڑی دشمنی کسی نے نکالی ہے، اور اگر چھپکلی گری ہے تو کچن میں جب بھی کھانا بنائیں پاس کھڑے ہو کے کھانا بنائیں۔ کچھ پتہ نہیں، برسات کا موسم ہے، کون سے موذی جانور خدا نہ خواستہ کھانے کے اندر آ جائیں اور جو ہے آپ کی جان چلی جائے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو باہر بھی کھانے کا بھروسہ نہیں، بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے نام، مت کھانا کھائیں۔ گدھے کا گوشت آپ کو کھلایا جا رہا ہے، خنزیر کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، توبہ استغفار، کیا کچھ نہیں کھلایا جا رہا، اور پیزا، برگر، شاورمے کے اندر مری ہوئی مرغیوں کا گوشت ڈالا جا رہا ہے۔ تو ان نون پوائزننگ جو ہے کیس کے اندر لکھی تو گئی، لیکن سمجھ نہیں آیا ڈاکٹروں کو بھی کہ ان کے ساتھ اصل میں معاملہ ہوا کیا۔ ابھی تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا اور ابھی تک کسی کا انٹرویو بھی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے کہ 6 جنازے اٹھ گئے اور گھر جو ہے، خوشیوں بھرا گھر جو ہے وہ تالے لگ گئے، ویران۔ اس گھر سے خوف آتا ہے کہ اس گھر میں کھانا کھاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو کچن میں جب جائیں سارے برتن دھو کر استعمال کریں، اگر آپ نے ابھی دھو کے رکھے ہیں تو پھر بھی ان کو دھو کے استعمال کریں۔ کھانا بناتے وقت پاس کھڑے ہوں،
کھانا چھوڑ کے باہر نہ چلے جائیں, کہیں بیٹھ کے موبائل نہ دیکھیں جب تک آپ کا کھانا نہ بن جائے, جب تک آپ اس کو ڈھک نہ دیں. اس کے بعد کچن سے باہر مت آئیں. یہ میں کون سی آپ کو کوئی اتنی ڈاکٹر ہوں یا آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں عورتوں کو پتہ ہونی چاہیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھپکلی اندر گرنے سے دودھ کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ زہریلا انہوں نے دودھ پی لیا, جو بھی ہے وہ مر گئے, موت کے گھاٹ اتر گئے. اب یہ دیکھیں آپ کے ایک عورت نے پالک لے کے آئی بازار سے اور اس نے پالک کو فریج کے اندر رکھا, اور اس کے بعد صبح جب اس نے فریج کھولی تو اتنا لمبا سانپ جو تھا وہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جب بھی میتھی اور پالک لے کے آئیں اس کو لاتے ساتھ فریج میں مت رکھیں, اس کو کھولیں, اس کو صاف کریں, صاف کرنے کے بعد پھر فریج میں رکھیں. میتھی دیکھیں ایسے کاٹی جا رہی ہوتی ہے, رات کے ٹائم منوں ٹنوں میتھی کاٹی جاتی ہے, پالک بھی, اور ایسے اس کی گٹھیاں باندھ کے ٹرکوں میں بھری جاتی ہے, منڈیوں میں آ جاتی ہے, وہاں سے آپ خرید کے جو ہے دکاندار لے آتے ہیں, وہاں سے آپ اپنے گھر لے آتے ہیں. تو کچھ پتہ نہیں اس کے اندر ہی لپیٹ جائے سانپ, کوئی بھی موذی جانور, کوئی کن کھجورا, کسی قسم کی کوئی چیز آپ لا کے فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں. تو یہ باقاعدہ انہوں نے فریج کو کھول کے بھی دکھایا کہ صبح جب عورت نے فریج کھولی تو سانپ جو تھا اس گٹھی کے اندر سے, پالک کی گٹھی سے اندر نکل کر کونے میں بیٹھ گیا جا کے. اپنے گھروں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, کھانے پینے کے برتنوں کو صاف رکھیں, اور کسی کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہے تو ان سے مت کچھ لے کے کھائیں. اگر آپ کے گھر میں وہ کھانا بیچ بھی دیتے ہیں تو مت کھائیں, اس کو کسی شاپر میں ڈال کے دور کسی جگہ دفن کر دیں تاکہ کوئی جانور بھی نہ کھا کے اس کو جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے. انتہائی افسوس ہوا چونیا کے اس گاؤں کے اندر جو واقعہ ہوا ہے. کوشش کریں گے پتہ لگانے کی اور جانے کی وہاں پہ کہ کیا ہوا تھا اس دن. اور یہ تقریباً 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو 6 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے, منو مٹی کے نیچے جا کے سو گئے ہیں. کیا قصور تھا ان کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے, 5 بچے اور ایک ان کی والدہ. پورا گھر ہی خالی ہو گیا. کیا والد زندہ ہے یا نہیں؟ والد نے تو نہیں کچھ کیا, کچھ ابھی اس کیس کا کچھ پتہ نہیں, لیکن یہ کیس تھا, میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اپنے بچوں کی اور خود کی کیئر کریں. اپنے کھانوں کی, برتنوں کی, پیزے, شوارمے, برگر مت کھائیں. گھر میں بنا رہے ہیں, گھر میں آپ کے سامنے زندہ مرغی ایک ذبح کریں گے, اس کا گوشت گھر میں لے آئیں, گھر میں اپنے بچوں کو شوارما برگر بنا دیں. تو اپنے بچوں کو دھیان دیں, کھانا دیں. مت فاسٹ فوڈ کریں کہ آرڈر کریں, آپ کو وہاں سے کھانا آ جائے گا, وہاں سے منگوا لیں. نو. مجھے ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ جس کونے سے برگر کھاتے ہیں شوارما, ایک دن وہ گئے تو اتنا بڑا جو چوہا تھا وہ برگر کھا رہا تھا, بیٹھا ہوا وہ پیزے کو کھا رہا تھا ایک سائڈ سے, اور وہی پیزا ان کے گھر بھی پہنچ گیا کھانے کے لیے. تو احتیاط بہت ضروری ہے, اپنی کیئر کریں. باقی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. جب ہم نے جانا اس دنیا سے تو وہ تو ہمارا وقت مقرر ہے, لیکن اللہ نے احتیاط بھی بتائی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.